جو آپ خورے لیے ہوئے ہوں گے، آفتابے لیے ہوں گے، اور پیالوں میں چھلکتی ہوئی شراب لیے ہوں گے. وہ شراب اس دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ وہ مصفہ اور پاک شراب ہوگی. فرمایا لا یصدعون عنها ولا ينزفون، نہ تو سر بھاری ہوگا اس شراب سے، اور نہ ہی حالت غیر ہوگی، نہ بے جا بولیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ ہوش اڑیں گے اس شراب سے. اور پلائیں گے کون؟ بلدان پلائیں گے، وہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے پلائیں گے. حوریں بھی پلائیں گی، غلمان بھی پلائیں گے، رضوان جنت بھی پلائیں گے. اوقات مختلف ہوں گے، حیثیتیں مختلف ہوں گی، اور ساری زندگی رب کے لیے غیروں سے منہ موڑنے والے کو اللہ یوں اعزاز بھی دے گا. سورہ دہر اٹھائیے، اللہ فرماتا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ اپنے دستے کرم سے خود پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب پلائے گا. اللہ اکبر. میرے بندے ساری زندگی میرے لیے اپنی آنکھوں پہ حیا کا پہرا بٹھایا. جوانیاں آوارہ تھیں تو خواہشات کو لگام دی، لوگ آوارگی کی زندگی گزار رہے تھے، تم نے میرے قوانین کو توڑا نہیں ہے. آج دیکھ تیری ناز برداریاں میں کرتا ہوں. زندگی پہ انہوں نے عیش کی ہے، آج عیش میں تجھے کرواؤں گا. تیرے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے. اور اللہ کی میزبانی اور اس کی رحمتوں کے تیور کتنے خوبصورت ہوں گے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جو وہ پسند کریں گے، جو آرزو ہوگی. آج ہر آرزو دولت سے پوری نہیں ہو سکتی. ایک پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے، موسم ہی نہیں ہے، کیا کرو گے؟ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. ادھر آرزو ہوگی، ادھر شاخ لٹک کے منہ کے قریب آ جائے. اللہ اکبر. آگے ارشاد فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت جانوروں کا جو وہ پسند کریں گے، جس جانور کا پسند کریں گے وہ گوشت ان کو مہیا ہوگا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سکے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین نقل کرتے اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جب جنتی آرزو کرے گا تو پرندہ اڑتا ہوا اس کے پاس آ جائے گا، اور ساتھ ہی رکابی میں بھن کر کے 1 منٹ میں تیار ہو کے سامنے ہوگا. اور پھر جنتی جتنا چاہے گا کھائے گا، جب کھا چکے گا وہ اڑتا ہوا پھر ہوا میں پرواز کر جائے گا. اچھا، حضور نے فرمایا کہ جنت میں 4 نہریں ہیں، ان میں سے ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا فرمائی ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس میں اونٹ کی گردن کے برابر جانور ہوں گے. یعنی اس کے اندر اس سے پرورش پانے والے، جس طرح ہمارے پانیوں میں مرغابیاں ہوتی ہیں اور پانی کے جانور ہوتے ہیں، اس کے جانور اونٹ کی گردن کے برابر ہوں گے. جب حضور نے یہ حدیث بیان کی نا تو حضرت عمر نے کہا حضور پھر تو مزہ ہی آ جائے گا. یعنی جب وہ کلکاریاں مار رہے ہوں گے اس دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے پانی میں، اس نہر کے اندر جو جنت کے بیچوں بیچ باغوں سے گزر رہی ہوگی، کناروں پہ کھڑے ہوں گے اور ان جانوروں کی اٹکیلیاں دیکھیں گے، پھر تو لطف ہی آ جائے گا. اچھا، حضور نے جو جواب دیا نا، آپ جواب سنیں گے تو آپ کو بھی لطف آ جائے گا. حضور نے فرمایا عمر تم تو ابھی دیکھ کر لطف کی بات کرتے، جب کھائیں گے تو مزہ اور ہی ہوگا. اللہ اکبر. وہ کیفیت ہوگی اس کی. اللہ اکبر. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت جانوروں کے جو بھی وہ چاہیں گے. اچھا، جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ہر باغ کو جنت نہیں کہتے. عربی میں باغ کے لیے حدیقہ کا لفظ استعمال ہوئے، اس کی جمع حدائق ہے. لیکن جنت ایسا باغ ہوتا ہے جس کے نیچے ندیاں پانی بہ رہے ہیں، اور اس سے ایک عجیب ردم پیدا ہو جاتا ہے. یہ دلی کا جو لال قلعہ تھا، اس میں جمنا سے ایک نہر نکال کر کے لائی گئی تھی، اور چھوٹی چھوٹی نالیوں کے اندر اس پورے محل کے اندر اس کو گردش کروا کے پھر واپس جمنا بھیج دیا گیا تھا، اور ایک عجیب ردم پیدا ہوتا تھا. میں نے بھی ایک منظر جو ہے وہ سوات میں جو ہے وہ دریائے سین جو اوپر سے آ رہا ہے، اس کو ایک جگہ سے 8-10 ٹکڑوں میں بانٹ کر کے گزارا گیا وہاں. اب تو خیر وہ برباد ہو گیا علاقہ ہی. تو کسی زمانے میں دیکھا تھا، ابھی تک وہ منظر میرے خیال سے محو نہیں ہوتا ہے. کتنا خوبصورت وہ بہاروں کا منظر تھا. تو اب ایک دریا اگر باغ کے اندر سے گزر رہا ہو تو پھر اس کا منظر بڑا ہی عجیب ہوتا ہے اور بڑا دل فریب ہوتا ہے. اور جنت کہتے ہی اس باغ کو ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں. اب باغ ہو، نہریں بہ رہی ہوں،
اور نہریں بھی جنت کی 4 ہیں، مائے معین، کوثر، تسنیم اور سلسبیل، ایک خالص شہد کی، ایک خالص دودھ کی، ایک خالص پانی کی اور ایک خالص شراب کی، اور 4 نہریں ہیں، اور یہ جنت کے باغوں کے بیچوں بیچ ہیں، سبزے اگے ہوئے ہیں، عجیب رنگ ہے۔ ہماری نہروں کی زمین تو ریت کی ہوتی ہے، لیکن جنت کی نہروں کی زمین خالص کستوری کی ہے، عجیب عجیب وہ مزے، عجیب خوشبوئیں پھیلی ہیں، اور ہر جو بندہ چاہ رہا ہے وہ موجود ہے۔ لیکن یہ سب کچھ موجود ہو، لیکن ہو بندہ تنہا اس باغ کے کنارے یا اس نہر کے کنارے کھڑا، اداس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جنت میں بھی پھر کوئی لطف آئے گا اگر ہو تنہا، اگر اس کا منہ سے جہاں کوئی نہ ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس جنت کے ماحول کا ذکر کیا، آگے فرمایا نہیں تنہا بھی نہیں چھوڑیں گے میرے بندے تجھے، تیری تسکین قلب کے لیے ہم نے ہر سامان رکھا ہے جنت میں۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، کشادہ چشم بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور کتنی پاکیزہ ہوں گی کہ جس طرح ڈبیا سے ابھی موتی نکالے گئے ہوں اور چھپے ہوئے ہوں، کسی نگاہ نے نہ دیکھا ہو، سورج کی کرن بھی نہ پڑی ہو، جس طرح تقدس مآب اور پاکیزہ موتی ہوتے ہیں، ان حوروں کو اس جنتی کے علاوہ کسی نے پہلے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اور یہی مرد کی سب سے عظیم خواہش ہے جس کی فطرت بیدار ہے کہ میری بیوی ایسی ہو کہ جو شبنم سے بھی پاک ہو، تر جو ہے گلے تر ایسا ہو کہ جس کو شبنم میں نہ چھوا ہوا ہو۔ ہر شخص کی یہ آرزو ہے کہ تقدس مآب ہو، پاکیزہ تر ہو۔ تو اب جنت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ جنتی کو یہ اعزاز دے گا کہ ایک طرف اس کے لیے بہاریں، عالی نصب کھانے اور سونے چاندی کے تاروں سے مرصع بچھونے، اور پھر اس کے لیے پاکیزہ صفت بیویاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حور اگر زمین کی طرف منہ کر کے مسکرا دے، زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ روشنی سے بھر جائے، اور اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ یہ اس کا جمال ہے، اور اس نے 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود اس کی پنڈلی کے اندر سے اس کی ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی چھلکتا ہوا جنتی کو دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جنتی کے لیے تیار کیا، میرے بندے تو نے میرے لیے میرے حکم کی تعمیل کے لیے اپنی خواہشات سے منہ موڑا۔ حضور فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ عورت معمولی نہیں تھی، اس کی ایک ادا سے سورج طلوع ہوتا تھا، اس خوب روح عالی مرتبت خاتون نے اس کو دعوت گناہ دی، اور اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں بھی تیری بات کیسے مانوں، رب کا ڈر لگتا ہے۔ حضور فرمایا یہ کہہ کے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو جس شخص نے ٹھکرا دیا، کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا اسے سایہ عطا فرمائے گا۔ آج اگر ہم اپنی خواہشات کو قابو کرتے ہیں، اپنی آرزوؤں پر پہرے بٹھاتے ہیں، مشکل بڑا ہے۔ جبکہ بے حیائی کی ہوا چل رہی ہو، جبکہ ماحول کے اندر گندگی اور غلاظت گھول دی گئی ہو، جبکہ آنکھوں کے زنا کو برا نہ سمجھا جانے لگا ہو، جبکہ معاشرے کے اندر بد کرداری عیب نہ رہا ہو، تو اگر کوئی پاکیزہ صفت شخص اس زمانے میں بھی اپنی آبرو کا پہرا دے اور اپنے حیا کی حفاظت کرے، تو پھر جو اعزاز رکھا ہے، جو عزت رب نے رکھی ہے، وہ چھوٹی نہیں ہے، وہ بہت بڑی عزت ہے اور وہ بہت بڑا نور ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، کہا یہ جزا ہے اس عمل کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں کوئی فضول بات سننے کو نہیں ملے گی، لغو بات بھی نہیں سننے کو ملے گی اور گناہ والی بات بھی سننے کو نہیں ملے گی۔ پاکیزہ تر ماحول ہوگا، جو کانوں پہ بوجھ ہو، اعصاب پہ بوجھ ہو، وہ شخص ایسی کوئی بات جنت میں سننے کو نہیں ملے گی۔ اچھا پھر خاموشی طاری ہوگی، خاموشی بھی تو جان لیوا ہوتی ہے، کہا نہیں، الا قیلا سلاما سلاما، جدھر جائے گا سلام سلام ہو رہی ہوگی، اللہ اکبر، عزت افزائی ہو رہی ہوگی۔ یہ ہیں الصحابہ، یہ السابقون۔ اب اصحاب یمین کی کہانی، میں بات کو مختصر کرتا ہوں صرف ترجمے پر اور مختصر تشریح پہ اکتفا کرتا ہوں۔ واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی، فی صدر مخدود، بے کانٹے بیریوں میں ہوں گے۔ سب سے افضل درخت بیری کا ہے، پھر کھجور کا ہے، پھر آگے چلتے ہیں، لیکن ہماری بیریوں میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن وہاں بیریوں میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور اتنی ضخیم اور بڑی ہوں گی
کہ 500 سال تک تازی گھوڑا سرپٹ دوڑتا رہے، سایہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی جنت ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہیں تو آپ نے علماء سے سنا ہے نا کہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کتنے مسلمان گزریں گے، سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کتنی جنت میں درخت لگیں گے، اور ایک درخت اتنا بڑا، پھر جنت کتنی بڑی ہوگی، اب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے نا تو 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے، جلی کی تاریکی، رحم کی تاریکی، پیٹ کی تاریکی، ٹانگیں بھی سیدھی نہیں کر سکتا ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے، وہاں سوچتا ہے اس سے بھی کوئی بڑا جہاں ہو سکتا ہے، شکم مادر میں کہتا ہے، لیکن جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو پھر اسے حیرت ہوتی ہے، میں کیا سوچتا تھا، یہ کائنات ہے، وہ کیا تھی، اب اس کائنات کو بڑا سمجھا ہوا، اوڑھنا بچھونا اسے بنا لیا، وہ سمجھتا میں اونچا سا پلازا بنا لوں گا تو میں امر ہو جاؤں گا، اتنی جائیدادیں ہو جائیں گی تو میرا کچھ بگڑے گا نہیں، اتنا کچھ میرے پاس ہو جائے گا تو شاید جو ہے وہ اسرائیل جھجک کر آئے کہ اس کے پاس تو اتنی دولتیں، اتنا کچھ ہم بنا رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس آخری شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جہنم کے رگڑے سہ کے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، میں اس کا نام جانتا ہوں، اور فرمایا وہ جنت میں جب جائے گا تو جنت میں سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی، کتنی ہوگی، 1 کنال کا پلاٹ ہوگا یا 10 مرلے کا، نہیں، صحیح حدیث ہے بخاری کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا سے 10 گنا جگہ اس کے پاس ہوگی، جو سب سے آخر میں جائے گا۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو مغالطہ لگ گیا ہوا ہے یا پتہ نہیں اللہ کی رحمتوں کا، اور وہ اس دنیا کو اوڑھنا بچھونا بن گئے، 1 انچ کے بدلے آخرت برباد کر دی، دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا کے بندہ سمجھتا ہے میں نے بڑا کمال کر لیا، لیکن اپنی آخرت برباد کر کے بیٹھ گیا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے تیاری کریں۔ تو جنت کے اندر وہ جو بیری ہوگی اس کو، اس کا اتنا لمبا سایہ ہوگا 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فی صدر مخدود، وہ بغیر کانٹے کے بیریوں میں ہوں گے، وطلع ممدود، اور کیلے کے تہ بتہ گچھوں میں، وظل ممدود، اور لمبے سایوں میں، وماء مسکوب، اور مسلسل بہتے گرتے ردم پیدا کرتے ہوئے پانی کے چشموں میں ہوں گے، ایسے ماحول ہوگا۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور میوے بھی بہت ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کہ نہ کاٹے جائیں گے اور نہ ختم ہوں گے اور نہ ہی روکا جائے گا، جتنے مرضی کھاؤ تمہیں تمہارا ہاتھ نہیں کو باندھے گا۔ وفرش مرفوعہ، اور بچھونے بلند ہوں گے، کتنے بلند ہوں گے، اللہ اکبر، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بلندی، ایک بچھونے کی اتنی اونچائی ہوگی۔ یہاں تو 2-2.5 فٹ کا بیڈ ہوتا ہے نا، اس کی اونچائی اتنی ہوتی ہے نا، 1.5 فٹ کی، 2 فٹ کی، وہ اتنے اونچے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، اور صرف وہ خالی بچھونے نہیں ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے وہاں عورتیں پیدا کی ہیں اور ان کو جوانی کی دہلیز پہ چڑھایا ہے، اور وہ سہاگ والی ہیں، غیر نے چھوا بھی نہیں ہے، تمہاری ہم عمر بھی ہیں، اور شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی بھی ہیں، یہ ساری خوبیاں ان میں ہیں۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ اصحاب یمین کے لیے ہے۔ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، یہ پچھلوں سے بھی بہت سارے ہیں اور بعد میں آنے ہمارے لیے وہاں عورتیں پیدا کی ہیں اور ان کو جوانی کی دہلیز پہ چڑھایا ہے، اور وہ سہاگ والی ہیں، غیر نے چھوا بھی نہیں ہے، تمہاری ہم عمر بھی ہیں، اور شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی بھی ہیں، یہ ساری خوبیاں ان میں ہیں۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ اصحاب یمین کے لیے ہے۔ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، یہ پچھلوں سے بھی بہت سارے ہیں اور بعد میں آنے والوں میں بھی بہت سارے ہیں۔ تیسرا گروہ، اب سنو تیسرا گروہ، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں جانب والے۔ ما اصحاب الشمال، کیا برے ہیں بائیں جانب والے۔ فی سموم و حمیم، یہ گرم ہوا کے تھپیڑوں میں ہوں گے اور جلتے اور کھولتے پانی میں ہوں گے۔ وظل من یحموم، اور دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہوں گے، ان کے سائے تلے ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ عزت والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، انہوں نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں تھا، آسودہ زندگی اور بہاروں والا زمانہ گزارا تھا۔
کبھی مسجد میں جانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی، نرم اور گداز مسلوں پہ بھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملی تھی، آسودہ زندگی تھی، بہاروں کی زندگی تھی۔ کہا آج وہ اس مصیبت میں پھنسیں گے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اللہ اکبر، اور وہ اس بڑے گناہ کی ضد اور ہٹ میں ہوں گے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، یا ہمارے ماں باپ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، محبوب فرما دو پہلے بھی اٹھائے جائیں گے اور پچھلے بھی اٹھائے جائیں گے۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، سب اکٹھے کیے جائیں گے ایک معلوم اور متعین دن کے وقت۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، تم ضرور کھاؤ گے تھوہر کے درخت کے کانٹے دار غذا کھانا پڑے گی تم کو۔ اچھا، انسان کو بری خوراک مل جائے تو وہ ایک آدھا لقمہ لے کے چھوڑ دیتا ہے، تھوہر دار خوراک کھانی پڑے گی تو 2 لقمے لے کے چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں۔ اللہ اکبر، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تمہیں پورا پیٹ بھرنا پڑے گا، پیٹ بھر کے کھاؤ گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور پھر جس طرح کھانے کے ساتھ پانی پیا جاتا ہے تمہیں گرم کھولتا پانی بھی پینا پڑے گا۔ اور حضرت ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ وہ پانی اتنا گرم ہوگا جب جہنمی اس کو پینے کے لیے، پہلے تو صحیح حدیث میں آتا ہے جس کو صاحب مشکات نے لکھا ہے کہ جہنمی پکارے گا ہائے مجھے پیاس سے میرا کلیجہ جل رہا ہے، مجھے پانی دو۔ پہلے تو اس کی بات ہی کو نہیں سنے گا، پھر دروغہ جہنم اس کو کہے گا ہاں بتا کیا کہتا ہے، تو وہ کہے گا مجھے پانی دو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے پکار کرنے اور دروغہ جہنم کے جواب دینے کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، 1000 سال چیختا رہے گا، پکار نہیں سنی جائے گی۔ پھر دروغہ جہنم اس کو پانی دے گا، منرل واٹر کی بوتل تھما دے گا یا پیپسی کولا دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے پھر اس کو کیا دیا جائے گا؟ مائے حمیم دیا جائے گا۔ وہ اتنا گرم ہوگا کہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جب پینے کے لیے کٹورے کو، پیالے کو منہ کے سامنے کرے گا، اس سے اٹھتے ہوئے بھاپ کی وجہ سے اس کے چہرے کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا، مانگا تھا پینا پڑے گا۔ اب کیا 2 گھونٹ لگا کے چھوڑ دے گا کہ گرم بڑا ہے؟ نہیں، سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ ارشاد فرمایا فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہِیمِ، پھر تم ایسے پیو گے اس پانی کو جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے، جتنا پانی اونٹ پیتا ہے اس طرح تم کو پینا پڑے گا۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ تمہاری قیامت کے دن مہمانی ہوگی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ حق کو جٹلاتے کیوں ہو؟ سچ کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ افرأیتم ما تمنون، اچھا کیا تم دیکھتے ہو جو تم منی گراتے ہو؟ اپنی زوجہ سے تم وظیفہ ازدواجی ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہو، پھر اس کے بعد شکم مادر میں اس مہین اور چھوٹے سے قطرے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افرأیتم ما تمنون، کیا پس دیکھا تم نے جو تم منی ڈالتے ہو؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، پھر بچے کے شکم میں، اس ماں کے شکم کے اندر بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ غور کرو اس پر۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی مقدر کی ہے تمہارے درمیان موت، یعنی جو تمہیں زندگی دیتا ہے موت دینے پہ بھی وہی قادر ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ ہم بدل دیں میں تم کو تمہاری مثل اور پیدا کریں اس کے درمیان وہ شے کہ جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، البتہ تحقیق جان لی تم نے پہلی پیدائش، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ تم نے پہلی پیدائش دیکھی ہوئی ہے، کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس کے بعد کے مراحل بھی تم نے دیکھے ہوئے ہیں، تمہارے ہاتھ تھے پکڑنا نہیں جانتے تھے، زبان تھی بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، پاؤں تھے تم چل نہیں سکتے تھے،
ماں سے دودھ بھی مانگنا ہوتا تو رونا پڑتا تھا. چارپائی کے ساتھ لگ لگ کے چلنا سیکھا تم نے، پھر آگے بڑھے. آج چھاتی میں زور ہے، آج زبان کا طوطی بولتا ہے، آج پنجوں میں طاقت ہے، آج شیروں کو بٹھا لیتے ہو، آج ہاتھیوں کو نچا لیتے ہو. ذرا پیچھے پلٹ کے ذرا دیکھو نا، گندگی میں لتڑ جاتے تو اپنے آپ کو صاف بھی نہ کر سکتے تھے. کس نے تمہیں زندگی دی، کس نے طاقت دی؟ آج بھول گئے اس رب کو؟ اچھا آج بھول گئے، یہ وقت پھر آنے والا ہے. بڑھاپا طاری ہوگا، پھر عذاب مدمحل، پھر سماعت جواب دینے لگے گی، پھر ہاتھوں پہ راشا طاری، پھر ٹانگیں جواب دے جائیں گی، پھر یادداشت کھونے لگے گی. چارپائی پہ لگ جاؤ گے، سارا زور جوڑ کے پانی کا گلاس مانگو گے، پھر کانپنے لگ جاؤ گے، ہانپنے لگ جاؤ گے. پھر فالج کا حملہ ہوا اور پھر بولو براز بھی چارپائی پہ. گھر والے 4 دن تو بڑے پریشان ہوئے. بیماری نے طول پکڑا تو چارپائی اندر سے نکال کے برآمدے میں ڈال دی. بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ ہے. اور پھر تم تنگ آ گئے، تمہارے گھر والے بھی تنگ آ گئے. کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ ہی دے دے. اب تم بھی تنگ آئے. چارپائی پہ مکھیاں بن بناتی تھیں، تم تنگ آ گئے اپنی اس زندگی سے. ڈاکٹر کو کہتے لگا زہر کا ٹیکہ، وہ زہر کا ٹیکہ بھی لگاتا، موت نہ آتی تو کیا کرتے؟ ثم اماتہ فاقبرہ. دیکھو اپنے رب کا انداز. رب کہتا ہے شکر کر تجھے میں نے زندگی دی، اور اب شکر کر تجھے موت عطا کی. اب موت نہ دیتا تو بتا کیا کرتا؟ لڑک گیا تھا کہ نہیں؟ گھر والے تنگ آ گئے کہتے نہیں. عزیز جاں ہوا کرتا تھا، آج نظر چرا کے گزرنے لگے کہ نہیں سارے؟ آج تیرا کوئی حال پوچھنے نہیں آتا ہے؟ آج اپنے آپ سے تنگ آ گیا. جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. آج روتا ہے کہ میرے سے سارے بے وفائی کر گئے. باپ بھی جو ہے وہ بیٹے بھی آتے ہیں تو وہ ایک لمحہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر، آج تنگ آ گیا، یا اللہ مجھے موت ہی دے دے. اللہ موت نہ دیتا تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ. اللہ کہتا شکر کر ہم نے تجھے موت دی. فاقبرہ. اگلی بات سنیے، امام راضی نے لکھا کتا بھی تو مرا، بلی بھی تو مری، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. تجھے بھی تو روڑی پہ ڈالا جا سکتا نا. گھر والے تو ایک رات رکھنے کو تیار نہیں ہے، بدبو پھیلنے لگی ہے. آج وہ ایک رات رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے. جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کرتے. ایک رات بھی تجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے آج. لیکن تجھے بھی گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا جا سکتا تھا. کہا نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، اسے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لو، افضل درخت ہے سب سے، ذرا صفائی خوب ہو جائے. پھر کہا سند سند پہ خوشبو ملو. پھر کہا چٹے لباس کا کفن دو. پھر سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آیا. سوچ، منہ دکھانے کے قابل ہے. پھر کہا 1 آدمی نہیں 4 آدمی اٹھائیں. ان کو بھی کہا تیز نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگ جائے. پھر کہا کندھا بدل بدل کے چلو. پھر جب قبرستان میں پہنچے، اے انسان دیکھ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا. وقت کا امام بھی ہو، وقت کا غوث بھی ہو، کعبے اور حرم کا امام بھی ہو، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے، تیری لاش آگے رکھی. یہ رب نے تجھے اعزاز دیا ہے، اس نے تجھے تکریم دی ہے. چھوٹا سا گھر بنا ہے تیرے لیے، آرام سے اتارا ہے، اوپر پھول ڈالے ہیں، پھر دعا مانگ کے روتے ہوئے آ رہے ہیں. تو نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے تیرا پردہ فاش نہیں ہونے دیا. اب سارے آگے ہیں تو پھر نکیر آنا ہے. اب اٹھ بتا کیسے گزار کے آیا ہے. اب ہم نے تجھے پوچھا، پہلے نہیں پوچھا. گھر بھی پوچھ سکتے تھے، تجھے چارپائی پہ بھی اٹھا سکتے تھے، جنازے کے بعد بھی تجھے اٹھا سکتے تھے، رسوا ہو جاتا بیٹوں کے سامنے، پوتروں کے سامنے. لیکن ہم نے تیرا پردہ رکھا، تیری شرم رکھی. اے انسان، تیرے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ اب سارے آگے ہیں تو پھر نکیر آنا ہے. اب اٹھ بتا کیسے گزار کے آیا ہے. اب ہم نے تجھے پوچھا، پہلے نہیں پوچھا. گھر بھی پوچھ سکتے تھے، تجھے چارپائی پہ بھی اٹھا سکتے تھے، جنازے کے بعد بھی تجھے اٹھا سکتے تھے، رسوا ہو جاتا بیٹوں کے سامنے، پوتروں کے سامنے. لیکن ہم نے تیرا پردہ رکھا، تیری شرم رکھی. اے انسان، تیرے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میں کہتا ہوں ذرا اپنے رب کا انداز کرم تو دیکھیے. یہ بھاگے ہوئے انسان کو آواز دی جا رہی ہے جو اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا. ما غرک، تجھے کس شے نے مغرور کر دیا؟ دولت نے، حسن نے، جوانی نے، اقتدار نے؟ کوئی ایک چیز ہی بتا جو مستقل تیرے ساتھ رہتی ہو.
آج ہے کل نہیں ہے، آج جوانی ہے کل نہیں، آج دولت ہے کل نہیں ہے، آج بانکپن ہے کل نہیں ہے، آج اقتدار ہے کل روئے گا. لیکن وہی ہے جو وفا کرنے والا ہے. بندہ اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا، رحمتیں آواز دے رہی ہیں. میں کہتا ہوں ذرا قرآن مجید کے صرف انہی الفاظ پہ غور کر لیں. اتنا میٹھا انداز، ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی ان لفظوں میں رکھی ہے. یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، ماں باپ مصیبت میں ہوتے ہیں، وہ تو شاید کسی ہوٹل کے برتن مانج کے شام کو روٹی کھا لیتا، لیکن ماں کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں حلق میں اترتا. ماں رو رہی ہوتی ہے، کبھی رشتہ داروں کو فون، کبھی اس کے دوستوں کے ترلے تمہیں کوئی بتا کے گیا ہو، کبھی کلاس فیلوز کو پوچھ رہی ہے، کبھی اخبار میں اشتہار، کبھی ڈھول والا گلی گلی گھوم رہا ہے. تو کئی بار میں دیکھتا ہوں اخباروں میں اشتہار چھپے ہوتے ہیں، ہمارا اس نام کا بچہ، اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، اس طرح کا، اتنی عمر، شکل اتنی، چہرہ گول، رنگ سانولا، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، کوئی ملے کسی کو تو وہ ضرور اطلاع کرے. اور ساتھ لکھا ہوتا ہے اگر خود پڑھے تو واپس آ جائے. اور نیچے ممتا کی ماری ماں یا دکھوں کے مارے باپ کا جملہ یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے، وہ گھر آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. میں جب بھی یہ جملہ پڑھتا ہوں میری نظر پلٹ کے قرآن مجید کی اس آیت پہ جاتی ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کرے گا. آجا توبہ کا ایک آنسو بہا دے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. وہ نہیں دیکھے گا اس نے گناہ کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا آخر آیا تو میرے در پہ نا. مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں. تو حضور نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تیری دعا قبول ہو گئی. کوئی آئے تو صحیح اس کی دہلیز پہ، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سورج ابھی مغرب سے نہیں نکلا، ابھی مشرق سے طلوع ہو رہا ہے. آئیے جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، اپنی زندگی کو اللہ کی دہلیز پہ لے آؤ. پھر پچھتاوا بڑا ڈاڈا ہوگا، لیکن پھر کے پچھتاوے کا فائدہ نہیں ہے. وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا. اللہ نے زندگی چاہی تو ستمبر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما. جیئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار ہیں. ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے. اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے میرے وطن کی حفاظت فرما، میرے ملک کے کوچہ و بازار کو امن دے دے. اے اللہ میرے وطن کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت فرما، ہمیں نیک، صالح، غیرت مند اور باہمیت حکمران عطا فرما. بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو کھویا ہوا بیکار دے دے. کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت مسلمہ ظلم و جبر کی باہوں میں کثیر کرا رہی ہے، نجات عطا فرما. شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں میں مسلمانوں کی مدد فرما. گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے قیدیوں کی مدد فرما. ابو غریب کی جیل میں تڑپتے قیدیوں کی مدد فرما. اے اللہ 56-57 اسلامی ریاستوں کو باہمیت غیرت مند حکمران نصیب فرما. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے. جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس درس قرآن کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے. سورہ واقعہ کا نور سب کو عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو سچی توبہ عطا فرما.
نوجوانوں کو اپنی دہلیز پہ آنے کی توفیق دے۔ اے اللہ بوڑھوں کو سحری کے سجدے نصیب فرما، جوانوں کو میری آہ سحر بخش دے، میرا دل میری نظر